سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ کوئی بھی نیک جائز کام شروع کرو تو درود پاک پڑھنے سے اس کی برکت رہتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، اور جب سامعین جو ناظرین سننے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ نماز کے شرائط کے اوپر ہے، یعنی نماز میں کتنے شرائط ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی، بہت سے مسلمان بھائی ان باتوں سے انجان ہیں، جن کو معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کن باتوں کے شرطیں ہوتی ہیں، کن باتوں کے بغیر نماز ہماری مکمل نہیں ہوگی، یعنی نماز میں کمی رہ جائے گی۔ اگر ہم نماز کتنی ہی پڑھ لیں، لیکن جو نماز کے شرائط ہوتے ہیں اور نماز کے فرائض ہوتے ہیں، اگر ہم نے صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں، اگر جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے، اگر اس طریقے پر ہمیں عمل کرتے ہوئے نماز نہ پڑھیں تو ہماری نماز صحیح طریقے سے مکمل نہیں ہوگی۔ اگر ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی تو ہم خالی اپنے سر پٹک رہے ہیں، سر اپنی زمینوں پہ اپنے ماتھے کو رگڑ رہے ہیں، پیشانی کو رگڑ رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال جو نماز کا طریقہ ہے، اس طریقے کو اگر ہم اپنائیں گے، اس طریقے پر اگر ہم عمل کریں گے تو تبھی رب کائنات ہماری نمازوں کو صحیح طریقے سے قبول فرمائے گا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہی تھا کہ نماز کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے، بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو آپ سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے، آپ سے بڑی پرخلوص دل کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے بھائی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، بتائیں ہم کو اگر ہمارے بولنے میں کوئی لغزش یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح فرمائیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ تو بہرحال نماز کے اندر جو شرائط ہیں، وہ نماز کے اندر 6 باتیں شرط ہیں۔ نماز کے اندر 6 باتوں کا ہونا شرط ہے۔ اگر 6 باتوں میں سے ایک بھی بات، ایک بھی شرط ہم نے چھوڑ دی تو ہماری نماز صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے مکمل نہیں ہوگی، ہماری نماز میں کمی رہے گی اور ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہی وہ نمازیں ہوں گی جو میدان حشر میں رب تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو ہمارے منہوں پر مار دے گا۔ ہم نے پوری زندگی نماز میں گزاری، ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ان کی عمریں گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے، یعنی کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو طریقہ ہے، جو رکن ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، ان باتوں سے وہ ہمارے بزرگ حضرات غافل ہیں، ان باتوں سے انجان ہیں۔ تو میں بتانا یہی ضرور سمجھتا ہوں تاکہ اگر میں بتاؤں، اگر آپ نے ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنا، غور سے سنا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میری باتوں کو اپنے عمل میں لائیں۔ اگر کسی نے میری ایک ہی بات پر عمل کر لیا تو ہو سکتا ہے میں ناچیز، بہت گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، لیکن رب کائنات سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے گا، شفاعت کرے گا۔ بہرحال تو نماز کے اندر 6 باتیں کا ہونا شرط ہے۔ نمبر ایک ہے طہارت۔ اب طہارت کے معنی ہوتے ہیں پاکی کے۔ طہارت نمبر 1، پہلے میں بتا دوں کہ 6 باتیں، اس کے بعد اس کے تھوڑی کوئی تفصیل بتاؤں گا۔ نمبر 1 طہارت ہے،
نمبر 2 ستر عورت ہے، نمبر 3 استقبال قبلہ ہے، نمبر 4 وقت ہے، نمبر 5 نیت ہے، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ ہے۔ اچھا، ابھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہاں 6 باتیں شرط ہیں۔ اب کچھ اس کا خلاصہ کر دوں، کچھ بتا دوں تاکہ ہاں ہمارے مسلمان بھائی اس کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں کہ ہاں یہ باتیں تو ہیں، کیا کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو نمبر 1 جو ہے طہارت، اس کا معنی ہے پاکی کا۔ جب ہم نماز کا ارادہ کریں، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور جس لباس کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ لباس بھی ہمارا پاک ہونا چاہیے، اور جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس حال میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا جسم بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ نمبر 1 طہارت ہے، طہارت کے معنی پاکی، یعنی جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا شرط ہے۔ اگر ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، کپڑوں میں کوئی گندگی نجاست لگی ہوئی ہے، تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرط چھوٹ جائے گی۔ اچھا، نمبر 2 ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا معنی ہوتے ہیں چھپانے کے، اور مرد کے لیے ستر عورت ہے ناف سے لے کے، یعنی ٹنڈی سے لے کر کے گھٹنوں تک، اس کو چھپانا شرط ہے۔ نمازی کی حالت میں نہیں بلکہ باہر بھی، نماز سے باہر بھی اس کو چھپانا شرط ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی نوجوان حضرات ایسے ہی گھٹنوں سے اوپر تک کا نیکر پہن کے گھومتے ہیں، گھروں میں گھومتے ہیں، باہر گھومتے ہیں، روڈوں پہ گھومتے ہیں۔ یہ میرے پیارے دوستو، اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی غلط ہے، یہ گناہ کا باعث ہے، یہ گناہ کا کام ہے کہ ہاں آپ اپنے ستر کو لوگوں میں دکھا رہے ہو، ظاہر کر رہے ہو۔ تو نمبر 2 ستر عورت، یعنی ناف سے لے کر اپنے گھٹنوں کو چھپانا، یہ نماز کی دوسری شرط ہے۔ نمبر 3 وقت یعنی وقت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ظہر کا وقت ہے تو ہم ظہر کی نماز ہی ادا کریں گے، نہ کہ ہم عصر کی پڑھیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے چوتھا فرض ہے نیت۔ نیت کا مطلب ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اسی نماز کی نیت کریں، نہ کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں اور عصر کی نیت کر لیں، اس طرح نماز ہماری صحیح طریقے سے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھنے چاہیے، اس طرح سے، یہ طریقہ ہے نماز شروع کرنے کا، تکبیر تحریمہ، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اس طرح سے ہم نیت باندھتے ہیں۔ اور جو چھٹی شرط ہے وہ استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف ہم نماز پڑھ رہے ہوں وہ رخ کعبے کی جانب ہونا چاہیے۔ جیسے ہم جنگل میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ قبلہ ہمارا کدھر ہے، کس طرف ہمارا قبلہ ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرف ہمارا دل کہے کہ ہاں ادھر قبلہ ہے تو اس طرف ہو کر کے ہم نماز پڑھیں۔ تو یہ نماز کی شرطیں ہیں۔ اگر ہم نے ان میں سے ایک بھی شرط کو چھوڑ دیا تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ کیا کیا ہیں؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ، یہ 6 شرطیں ہیں۔ اس کے بعد 7 فرض بھی ہیں۔ یہ جو بات ہوئی، شرائط کی بات ہوئی، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اگلی ویڈیو میں نماز کے فرائض کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن آپ سے دل سے دعا چاہتا ہوں اور آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور آگے سے آگے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھیجیں، کیونکہ نماز بہت ایک اہم فریضہ ہے، نماز بہت ضروری اہم فریضہ ہے۔ اگر ہم لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی ان باتوں سے بہت دور ہیں، نماز سے بہت دور ہیں، روزوں سے بہت دور ہیں،
میرے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کو پریشانی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتائیے، جس فرض کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جس چیز سے، جس شے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو تو وہ کتنی پیاری، کتنی محبوب چیز ہے۔ تو ہمیں نماز سے محبت کرنی چاہیے، نماز سے دور نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ قبر کے اندر، حشر کے اندر، میدان حشر کے اندر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور قبر کے اندر جو بہت ہی بھیانک منظر ہے، قبر کے اندر بھائی بہن، ماں باپ، عزیز و اقارب کوئی ہمارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ اگر ہمارے کام آنے والے عمل ہیں تو قبر کے اندر وہ ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں ہیں۔ اگر ہم نیک عمل کریں گے تو قبر کے اندر ہمارے یہی کام آئیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یہ جو ہم پوری زندگی کمانے میں رہتے ہیں، میرے پیارے دوستوں، میں یہ نہیں کہتا کماؤ مت، کمانا بھی ضروری ہے، لیکن آخرت بھی کمانا ضروری ہے۔ ہم یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، نہیں مرنا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں، کڑوا سچ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن پھر بھی ان باتوں سے انجان ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ابھی نہیں مرنا ہے، یعنی خود کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، لیکن خود کی آخرت کو نہیں سنبھال رہے ہیں۔ آج جو ہم زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، دن میں ہمیں کئی دفعہ ہمارے قبر یاد کرتی ہے کہ اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، تو آج میرے اوپر، میرے پیٹھ پر بڑی اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جس وقت تو میرے اندر ہوگا، میں تیری پسلیاں ادھر کی ادھر کر دوں گی۔ اگر تجھ کو دنیا میں رہنا ہے تو بہت ہی حساب سے رہنا پڑے گا، تجھے بہت ہی جھک کر کے رہنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تو قبر کے اندر آئے، میرے اندر آئے، تو بہت سے گناہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ تیرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تو تیاری کر، تو جلدی سے جلد میرے منہ کا نوالا بننے والا ہے، میرے اندر آنے والا ہے، تو اپنی قبر کے لیے تیاری کرو میرے اسلامی بھائیوں۔ نماز پڑھو، روزے رکھو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، غریب کو مت ستاؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اگر آپ گھر میں بڑے ہو تو ان کا صحیح طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو، کیونکہ اگر گھر میں اگر بھائی بڑا ہوتا ہے یا بہن بڑی ہوتی ہے، اگر بھائی بڑا ہوتا ہے تو وہ باپ کی جگہ لیتا ہے، اگر بہن بڑی ہوتی ہے تو وہ ماں کی جگہ لیتی ہے۔ تو بہرحال نماز ایک اہم فریضہ ہے، نماز بہت ضروری ہے۔ ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ آخری وقت بھی چل رہا ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ابھی ہم چاہیں تو اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دن میں نہ جانے کتنے گناہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کچھ لمحے، کچھ وقت مسجد کے اندر گزاریں۔ میرے پیارے دوستو، جمعہ 8 دن ہوتا ہے، جمعے سے جمعے آتے ہیں، اپنا منہ دکھا کر چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، کل میدان حشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دیکھ کر کے کیسے غم زدہ ہوں گے، اداس ہوں گے کہ جس امت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت میں گزار دیے، پوری رات اپنے پیروں پر ورم ابا دیا، یہاں تک کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی تھی، اے اللہ کے نبی، اے میرے شوہر سرتاج، اے اللہ کے نبی، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ وقت
آرام بھی کر لیا کریں، آپ کچھ وقت سستا بھی لیا کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ رب العزت نے مجھے ایک امت کا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے پیارے دوستو قربان جائیے، آقا کی شان پر ہم گنہگار امتوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن آج ہم ہیں بھولے ہوئے ہیں نبی کو، کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کا دامن ہم نے تھاما ہی کب ہے؟ کہاں تھام رہے ہیں؟ نمازوں سے دور ہیں۔ میرے پیارے دوستو یہ بتائیے کہ نماز بہت ضروری چیز ہے، نماز کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہر جگہ نماز ہی کام آئے گی۔ بہرحال ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ کو بتا دوں کہ آج کل جو ہمارے گھروں میں پریشانیاں آ رہی ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانی ہے، اور پھر میاں کے پاس جا رہے ہیں، اماموں کے مولویوں کے پاس جا رہے ہیں کہ امام صاحب یا میاں صاحب تعویذ کر دیجئے، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، برکتیں نہیں ہوتی۔ میرے پیارے دوستو، اسلامی بھائیوں، ماں بہنوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں نماز سے تو بہت دور ہے، ہمارے گھروں میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، طاقوں میں رکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی جو جزدان ہے اس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو لپیٹ کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمارے اس قرآن پاک کی جزدان پر غرد و غبار چڑھ چکی ہے۔ ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو کھول کر کے وضو کر کے اس کو کھول کر کے اس کو دیکھ کر کے اس کی تھوڑی بہت تلاوت کر لیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے میرے پیارے دوستو، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک آپ کا مرید آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے اے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، میرے گھر میں پریشانی رہتی ہے، برکت نہیں ہوتی، کماتا بہت ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، یعنی ہر جو نیک کام ہے سب کرتا ہوں، لیکن میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے مرید، اے میرے عاشق، یہ بتا کہ تیرا مکان کیا روڈ کے کنارے ہے، سڑک کے کنارے پر ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں جی حضور، میرا گھر سڑک کے کنارے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تیرے مکان کے دروازے پر کوئی پردہ پڑا ہوا ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جا اب تو اپنے گھر جا اور اس پردے کو یعنی اپنے دروازے پر پردہ لگا دینا۔ کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی عمل نہیں بتایا، بلکہ صرف یہی کہہ دیا کہ ہاں اپنے گھر چلا جا اور جو تیرا دروازہ ہے اس پر ایک پردہ ٹانگ دینا۔ تو وہ مرید چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنے دروازے پر پردہ ٹانگ دیتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، پھر آتا ہے آپ کی بارگاہ میں اور کہتا ہے حضور اب میرے گھر میں برکتیں بھی ہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، ہر پریشانی سے ہمیں محفوظ ہیں، ہر بیماری سے ہم شفا یاب ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور یہ بتائیے کہ اس پردے کا اندر راز کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے مرید، تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو تیرا مکان تھا وہ دروازے کے کنارے، روڈ کے کنارے پر تھا، اس جو تیرا دروازہ تھا پردہ نہیں تھا، کھلا ہوا تھا، اندر تک سب نظر آتا تھا، تو تیرے دروازے کے پاس سے ایک بے نمازی کا گزر ہوتا تھا، بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا، اور ان کی نگاہ، ان کی نظر تیرے مکان کے اندر پڑتی تھی، تو اس کی وجہ سے تیرے گھر میں برکت نہیں آئی تھی۔ اللہ اکبر! بتائیے کہ ایک بے نمازی کی نظر پڑنے سے گھر کی برکتیں چلی جائیں، گھر میں برکتیں نہ ہوں، تو سوچئے کہ جس گھر میں بے نمازی ہو، جس گھر میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہوں، تو برکتیں کہاں سے آئیں گی میرے پیارے؟ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پریشانی ہی پریشانی نظر آئے گی۔ ہم راتوں کو تو 1-2 بجے تک جاگ رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز ہماری قضا ہو رہی ہے، ظہر بھی قضا ہو رہی ہے، عصر بھی قضا ہو رہی ہے، مغرب بھی قضا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ عشاء بھی قضا ہو جاتی ہے۔
باتیں تو بہت ساری ہیں، کیا کہوں، کہیں نہیں جاتی، افسوس ہوتا ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کر کے، جگہ جگہ پریشان ہیں، ظلم و ستم کے شکار بنے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، نماز سے محبت کریں، گناہوں سے توبہ کریں، رات کو سویا کریں تو اپنے گناہوں کی توبہ کر کے سویا کریں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، اور آدمی بلبلا ہے پانی کا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو آپ سے کہا ہے، جو آپ سن رہے ہیں، اے مالک مولا، ہم مجھے کہنے میں اور آپ کو سننے میں کوئی غلطی کو معاف فرمائے۔ اے میرے مالک مولا، ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صوم و صلات کا پابند بنائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔